اسباب کا استعمال ہمارا کارکن جانتا ہوں. کیا مانا؟ یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے. وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي. کیا مانا؟ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي لفظی ترجمہ اللہ میرے لیے کام آسان کر دے. کیا مطلب؟ اللہ اسباب قدرت تو اللہ کو حاصل ہے. یہ اسباب قانون کی بات ہو رہی ہے. قرآن ہر عملی پہلو میں قدرت کی بات نہیں کرتا، قانون کی بات کرتا ہے. تو وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي کا مطلب اللہ مجھے میرے مشن کو پھیلانے کے اسباب دے دے. اسباب میں سبب ہے بندے کے پاس زبان ہونی چاہیے، سبب ہے بندے کے پاس قلم ہونا چاہیے، بندے کے پاس سبب ہے. جدید دور کی بات کر رہا ہوں، یہ موبائل اور کیمراز ہونے چاہیے. یہ بھی اسباب کے درجے میں. کیا مطلب؟ جتنے سبب میں اپنے اندر رکھتا ہوں، جتنی میری صلاحیت ہے اسباب کو لینے کی، تو ان تمام اسباب کا استعمال میں جانتا ہوں. دیکھیں اتنا بڑا مجمع ہے، اگر یہاں اسپیکر کا سبب نہ ہو تو میں آپ تک بات نہیں پہنچا پاؤں گا. یہ بھی تو سبب ہے. اس سبب کے ذریعے آپ تک بات ہو رہی ہے. میں نیچے بیٹھوں، آپ تک بات کیسے آئے گی؟ آپ مجھے دیکھیں گے نہیں. اس کے لیے کرسی اور اسٹیج موجود ہے. یہ بھی اسباب ہے، یہ بھی سبب ہے. اس سبب کی بنیاد پہ میں قدر بلند ہو کر آپ سے مخاطب ہوں. تو یہ اسباب ہے. جیسے یہ اسباب ہم نے اختیار کیے ہیں، تو جماعتی ترویج کے لیے، جماعتی مشن کے لیے، جماعتی موقف کے لیے، جماعتی کاز کے لیے میں اسباب اختیار کیوں نہیں کرتا؟ میں دوسرے لفظوں میں سمجھانے کے لیے کہنے لگا ہوں جدید زبان میں. میرے پاس موبائل ہے، انٹرنیٹ اس میں نہیں ہے، کال تو ہے نا، میسج تو ہے نا، میں اس کے ذریعے اپنی جماعتی موقف کو آگے پھیلاؤں. میرے پاس انٹرنیٹ کا موبائل ہے، آئی ڈیز ہیں، سوشل میڈیا ہے، یوٹیوب ہے، گوگل ہے، tune.pk ہے، ٹویٹر ہے، انسٹاگرام ہے، فیس بک ہے. باقی چیزوں کو میں جماعتی کام کے لیے ان تمام چیزوں کو وقف کر دوں. یہ کوئی بات ہے؟ میں اپنی آئی ڈی پر، اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر سارا دن لطیفے شیئر کرتا پھروں. آج کل میں پنجاب میں بھی ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ سردار پٹھان کے لطیفے شیئر کر کے لوگ اپنی فیس بک کو سجائے ہوئے ہیں. کسی کے لیے، کوئی بیویوں کے لیے لطیفے بنا کر اپنی آئی ڈی کی زینت بنایا ہوا ہے، کوئی ایران توران کی باتیں کر کے معاملات کیے ہوا ہے. بھائی میں جس جماعت سے وابستہ ہوں، جس موقف سے وابستہ ہوں، جس کاز سے وابستہ ہوں، جن اکابرین کی امانت کا میں امین ہوں، میں اس سے اپنی آئی ڈی کو کیوں نہ سجاؤں، اس سے اپنا کام لے کر کیوں نہ چلوں. میں نے کئی دوستوں کو دیکھا ہے، ناراض نہ ہونا، وہ یہ جملہ کہتے ہیں کہ بھائی میں جمعیت کو تو ہوں لیکن میری آئی ڈی تو جمعیت کی نہیں ہے نا، اس پہ تو میں آزاد ہوں جو لکھوں گا. بھائی ہم آزاد ہیں، ہم کوئی غلام نہیں ہیں. لیکن اس کا کیا مطلب؟ کل آپ کہیں گے میں تو جمعیت کو، میری زبان جمعیت کے خلاف بولتی ہے، تو زبان تو جمعیت کی رکنیت فارم نہیں پور کر چکی نا. کیا تشریح آپ مجھے کر رہے ہیں؟ کیا بتا رہے ہیں آپ مجھے؟ کارکن ایسا ہوتا ہے؟ کارکن کی سوچ ایسی ہوتی ہے؟ کیا ہم یہ جملے کہنے کے لیے جماعت میں ہم اپنی جماعت کا خود بٹھا بٹھا رہے ہیں پھر یہ کام کر لیں؟ ہم میں سے ہر بندے کو اینٹ کا کردار ادا کرنا چاہیے. دیوار کھڑی ہوتی ہے اینٹ در اینٹ، ایک اینٹ دوسری اینٹ کو سہارا دے رہی ہوتی ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ وہ اینٹ کے بھائی میں ساری زندگی سہارا دیتی رہوں گی، میں تو یہاں سے نکل جاؤں. اگر ہر اینٹ یہی سوچے گی تو بتاؤ انجام کیا ہوگا؟ پھر نیچے سے لے کر اوپر تک کی جب نیتیں خراب ہو جائیں نعوذ باللہ، تو پھر جماعت کیسے چلے گی؟ یہ نیتیں ہمیں نہیں رکھنی چاہیے. سعدی شیرازی رحمہ اللہ کا ایک عجیب شعر ہے، آج سے تقریباً کوئی 900 سال پہلے کے آدمی ہیں. حضرت سعدی شیرازی فرماتے ہیں گربا میرو سگ وزیرو مو شرادی وہاں کند اینچنی ارکان دولت ملک راں ویراں کند. اہل علم سمجھتے ہیں، مجھے ترجمے کی کیا ضرورت ہے، بس آپ سمجھیں کہ نیت ٹھیک ہونی چاہیے. تو میرے دوستو یہ 5ویں نمبر پہ اسباب کا استعمال جانتا ہوں. وہ جو سبب پر بندہ قادر ہے اس سبب کو چلائے. میں ہر بندے کو پابند نہیں کرتا بھئی تو فیس بک کی آئی ڈی بنا، تو یوٹیوب پہ چینل بنا، تو جو ہے نا کیمرہ خرید، تو یہ خرید. میں ہر کو پابند نہیں کرتا. ہر بندہ اپنی طاقت کے بقدر خود پابند ہے. ہر بندے کو پتہ ہے مجھ میں کیا پاور ہے، کیا طاقت ہے، کیا معاملات ہیں، اس کے مطابق اس کی ساری ترتیب ہے. یہ 5ویں نمبر پہ اسباب کا حصول. اور سنیں میں اسی بات کو سمجھانے کے لیے ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. اسباب کے حصول میں مجھے کسی سے مشورہ تب کرنے کی ضرورت ہو جب میں سمجھوں جس سے مشورہ کر رہا ہوں وہ سبب میں ماہر ہے.
اسباب میں ماہر ہے تو میں اس سے سبب سے مشورہ لے لوں، اور ان اسباب کو میں جماعت کی ترویج کے لیے، جماعت کی ترقی کے لیے، جماعت کی اشاعت کے لیے، جماعتی بیانیے کے تبلیغ اور موقف کو پھیلاؤ کے لیے میں اس کو استعمال کروں گا، اور اگر میں نے استعمال ٹھیک کر لیا انشاءاللہ تعالی میری جماعت ترقی پذیر بنے گی۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا